الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سوال و جواب تک پہنچ گئے ہیں جس میں شیخ نے یہ تحریر کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ میرا رب میرا پالنہار اللہ ہے اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کے دلائل شیخ نے ذکر کیے۔ بعض باتوں پر پچھلے دروس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں جسے شیخ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 سورہ اعراف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رات کو دن کے ذریعے سے چھپا دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ خبردار اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور عامر ہونا۔ بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ اس آیت میں غور کریں، اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تمہارا رب تمہارا پالنہار تمہارا مالک وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا۔ آپ بتائیں کہ قرآن پاک یہ اعلان بار بار کر رہا ہے کہ اللہ ہی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آج تک کوئی اور پیدا ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ کوئی کہے کہ میں نے زمین آسمان پیدا کیا ہے، یا اس کی کسی بت نے زمین آسمان پیدا کیا ہے، یا کسی ولی نے زمین آسمان پیدا کیا ہے، یا کسی نبی اور پیغمبر نے زمین آسمان پیدا، کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا؟ اس دعوے کے مقابلے میں کوئی دعویٰ موجود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے اور کوئی اور نہیں کہنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک سے زیادہ دعوے دار ہی نہ ہوں تو وہی اسی کو اس کا حق ہے، وہ اپنے دعوے کی صداقت کی اور دعوے کی مقبولیت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دعوے کے مقابلے میں کوئی دوسرا دعویٰ موجود ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو چند سیکنڈوں میں، لمحوں میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس حکمت سے پوری طرح باخبر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ استوا یہ صفت فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات 2 طرح سے ہیں، ایک صفت ذات ہے اور ایک صفت فعل ہے۔ صفت ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور صفت فعل اللہ تعالیٰ جب چاہے تب وہ فعل انجام دے، تو یہ صفت فعل ہے استوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، یعنی زمین و آسمان کی اللہ نے تخلیق فرمائی،
اور اس کے بعد اللہ تعالی مستوی ہوا، کیونکہ یہ صفت فعل ہے، جیسے صفت کلام ہے، اللہ جب چاہے کلام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے اور دن کو رات سے چھپا دیتا ہے۔ جب دن آتا ہے رات غائب، کہاں چلی گئی رات؟ اللہ نے دن کے ذریعے چھپا دیا۔ رات آتی ہے دن غائب، کہاں چلا گیا دن؟ اللہ نے رات کے ذریعے دن کو چھپا دیا۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن سے، دن کو رات سے، دونوں کو ایک دوسرے سے چھپا دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ایک دوسرے کے پیچھے وہ آتے رہتے ہیں، کوئی مؤخر نہیں ہوتا، کوئی لیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو نظام انہیں عطا کیا، اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے، اسی حکم کے مطابق رات اور دن آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ رات آ گئی تو دن اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ رات ختم ہو دن آ جائے، دن آ گیا تو رات اس کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ دن جائے اور پھر رات آ جائے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، یہ گیا اور وہ آیا۔ اور سورج اور چاند اور تارے، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ جس کام میں لگا دیا گیا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار خوب اچھی طرح سن لو کہ خاص ہے اللہ ہی کے لیے خالق ہونا اور عامر ہونا۔ خالق ہونا یعنی پیدا کرنے والا ہونا، اللہ ہی ساری چیزوں کو وجود عطا کرنے والا ہے، انہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اور حکم دینا، امر، حکم دینا، یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اور اس امر کی دو قسمیں ہیں، ایک امر تکوینی اور ایک امر تشریعی۔ امر تکوینی جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے، آسمان کو حکم دے، قرآن پاک میں جیسے اللہ نے ذکر کیا، ائتیا طوعا او کرہا، زمین و آسمان آ جاؤ، چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے مجبوراً آؤ، تمہیں آنا ہے۔ فقالتا اتینا طائعین، تو کہا ہے اللہ ہم خوشی خوشی آنے، تیرا حکم ہم تعمیل میں حاضر ہیں۔ تو امر کونی یا امر تکوینی، جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ضمن میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی امر تکوینی دیتا ہے، اس نے کہا اور وہ چیز ہو گئی۔ یہ امر تکوینی کا معاملہ ہے کہ اس میں مأمور کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، اللہ نے حکم دیا اور وہ حکم اس پر عمل ہوا۔ اور دوسرا امر تشریعی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، صلاۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، صوم رکھو، حج کرو، اور سارے اوامر و نواہی ہیں جو امر تشریعی میں آتے ہیں۔ تو دو طرح کے امور ہیں اور دونوں کا حقدار صرف اللہ ہے، امر تکوینی کا بھی اور امر تشریعی کا بھی۔ تو شارع حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی عامر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت اور بہت بعظمت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں رب اور اللہ یعنی ربوبیت اور الوہیت دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور ربوبیت ظاہر ہے کہ الوہیت کو مستلزم ہے۔ رب جو ہوگا وہ لائق عبادت ہوگا، اور لائق عبادت وہی ہستی ہوگی جو کہ رب ہے۔ تو اس لیے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور رب جو سارے عالم کا رب ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی رب ہے اور وہی میرا معبود برحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔